السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحج اشہر معلومات، فمن فرض فیہن الحج ولا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت، یہی آرزو ہے۔ معزز بزرگوں اور دوستوں، عزیز ساتھیوں اور نوجوان بھائیوں، قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا: الحج اشہر معلومات، حج کے چند متعینہ مہینے ہیں۔ فمن فرض فیہن الحج، چنانچہ جس شخص نے بھی ان مہینوں میں حج کا احرام باندھ لیا، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، تو اب یاد رکھے کہ حج میں یعنی حالت احرام میں نہ تو رفث، نہ تو فسوق اور نہ ہی جدال جائز ہے۔ رفث نہ بے حیائی کی باتیں کرنا جائز ہے، ولا فسوق نہ اطاعت سے نکلنا اور گناہ کے کام کرنا جائز ہے، ولا جدال اور نہ ہی لڑائی جھگڑا کرنا جائز ہے۔ دوسری جگہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بیان فرمایا: فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، کہ ایمان والو اگر تم نہیں جانتے ہو تو جاننے والوں سے معلوم کر لیا کرو۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ اللہ تعالی جس شخص کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں تو اسے دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں۔ قرآن کریم کی آیات میں دو باتیں بتلائی گئی۔ پہلی آیت میں حج کے تعلق سے اہم بات بتلائی گئی کہ حالت حج میں اور حج کے لیے حالت احرام میں کیسے رہنا چاہیے، اور دوسری آیت میں دینی مسائل کے معلوم کرنے کے تعلق سے ایک ضابطہ، ایک دستور، ایک طریقہ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ اگر تم دین کے مسائل نہیں جانتے ہو تو جو جاننے والے لوگ ہیں ان سے معلوم کر لیا کرو۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دینی مسائل کی سمجھ رکھنے والے، دین یعنی قرآن و سنت اور شریعت کی سمجھ رکھنے والوں کی فضیلت بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں۔ قرآن کریم کی ان آیات سے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک سے کئی باتیں معلوم ہوتی ہیں کہ حج کے کرنے کا طریقہ اور حج کے تعلق سے مسائل ہوں یا اس کے علاوہ دین کے کسی بھی عنوان سے مسائل ہوں، ان کو معلوم کرنے کا طریقہ اور معلوم کرنے کے ساتھ سمجھ کر عمل کرنے پر سمجھنے والے اور سمجھ کر عمل کرنے والے کی فضیلت، کہ ایسا شخص اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھلائی والا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے بھلائی کا ارادہ فرمایا اسی لیے اسے دین کی سمجھ عطا فرمائی۔ گزشتہ 2 جمعہ سے الحمدللہ
حج کے تعلق سے کچھ اہم بنیادی باتیں اور ضروری باتیں بتلائی گئیں۔ ایک جمعہ میں کعبۃ اللہ کے فضائل بتلائے گئے، دوسرے جمعہ میں حج اور عمرہ کے فضائل اور حج اور عمرہ کرنے والوں کے فضائل بتلائے گئے۔ اس جمعہ کو حج اور عمرے کے تعلق سے کچھ ضروری اور اہم اور بنیادی معلومات آپ حضرات کے سامنے ذکر کی جائے گی، جس کا جاننا ضروری ہے کہ اکثر و بیشتر لوگوں کو حج اور عمرے کی توفیق ہوتی ہے، اور جن کو نہ ہو بھی ان کو بھی عمرے کی توفیق ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تو اس وقت میں دینی مسائل کا جاننا، جان کر عمل کرنا، سمجھ بوجھ کے ساتھ عمل کرنا، یہ بڑی اہم چیز ہے۔ بہت ساری مرتبہ بعض لوگ دلائل کو معلوم رکھ کے جانتے ہیں، علماء ہوتے ہیں، ان کو مسائل بھی معلوم ہوتے ہیں اور ان مسائل کے دلائل بھی معلوم ہوتے ہیں کہ یہ مسئلہ قرآن کی کس آیت سے ثابت ہوا، حدیث کی کون سی کتاب سے ثابت ہوا، کون سے صحابی نے اس مسئلے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کر کے امت تک پہنچایا، اور کون سے محدث نے کس صحابی کے کس قول کو اپنی کتاب کے اندر جگہ دی، کون سی کتاب میں ہے، کس صحابی سے ہے، اللہ کے نبی نے کن حالات میں فرمایا، اس کی کیا دلیل ہے، کیا وجہ ہے، یہ علماء جانتے ہیں، علم رکھنے والے لوگ جانتے ہیں۔ عام لوگوں کا کام یہ ہے کہ وہ دینی مسائل کو کم سے کم آخری درجے میں معلوم کر لیا کریں، معلوم کر کے عمل کر لیا کریں۔ ویسے تو ہر کسی کے لیے پہلا درجہ یہ ہے کہ خود عالم بنے، خود دین کا علم رکھنے والا بنے۔ اللہ نے، نبی نے، شریعت نے، مذہب اسلام نے اس سلسلے میں کوئی پابندی نہیں لگائی کہ امت کے بعض مخصوص لوگ عالم ہو سکتے ہیں، ہر شخص نہیں ہو سکتا ہے، یا عالم کا بیٹا عالم ہو سکتا ہے، مفتی کا بیٹا مفتی ہو سکتا ہے۔ عام لوگوں میں سے کسی مزدور کا بیٹا عالم نہیں ہو سکتا، کسی مزدور کا بیٹا مفتی نہیں ہو سکتا۔ ایسی باتیں شریعت نے نہیں بتلائی ہے، پابند نہیں کیا ہے۔ علم دین کے حاصل کرنے کو تو ہر مسلمان پر لازم اور ضروری قرار دیا گیا ہے۔ یہ تو اعلیٰ درجہ ہے کہ دلائل بھی جانیں اور مسائل بھی جانیں، لیکن سارے لوگ ایک کیٹیگری کے ہو جائیں اور سارے لوگ ایک درجے کے ہو جائیں، یہ ناممکن بات ہے۔ فرق اللہ تعالیٰ نے خود رکھا ہے، یہ فرق مراتب اللہ تعالیٰ نے خود امت کے اندر قائم فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ساری امت کو نبی نہیں بنایا، اللہ تعالیٰ نے نبی کسی ایک کو بنایا اور پوری امت کی طرف میں مبعوث فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے سارے لوگوں پر کتاب نازل نہیں فرمائی، ایک شخصیت کو منتخب فرمایا، ان پر کتاب نازل فرمائی اور احکام ان کے ذریعے سے بعد والوں تک منتقل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے ساری امت کو نبی کا صحابہ نہیں بنایا، نبی کے صحابیات میں شامل نہیں فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو قیامت تک آنے والی نسلوں کو نبی ہی کے زمانے میں پیدا فرما دے اور پیدا فرما کر ان کی عمروں کو لمبی 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 عمریں رکھ دے کہ کبھی وہ فناہی نہ ہونے پائے قیامت آنے تک، اور جب قیامت آئے تو تب سب کے سب صحابہ اور صحابیات کی شکل میں دنیا سے چلے جائیں۔ اللہ نے نہیں بنایا۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو اللہ کے لیے کوئی مشکل بات نہیں تھی، لیکن یہ دستور ہے دنیا کا، یہ فرق ہے دنیا کا جو اللہ رب العزت نے خود رکھا ہے کہ ہر شخص عالم نہیں ہوتا ہے، ہر شخص مفتی نہیں ہوتا ہے، ہر شخص دین کا جاننے والا نہیں ہوتا ہے۔ کچھ جاننے والے ہوتے ہیں، کچھ نہ جاننے والے ہوتے ہیں۔ البتہ عمل سب کو کرنا ہے، عمل کا حکم سب کے لیے ہے، علم کا حکم سب کے لیے نہیں ہے، عمل کا حکم سب کے لیے ہے۔ تو عمل کرنے کے لیے بات کو جاننا دو طریقے سے ہوتا ہے، ایک دلائل کے ذریعے سے جو علماء و مفتیان کرام کا کام ہے، اور دوسرا صرف مسائل کو معلوم کرنے کے ذریعے سے عمل کے لیے یہ عوام الناس کا، دین کا علم نہ رکھنے والوں کا کام ہے۔ تو اللہ نے آیت میں یہی بات بیان فرمائی، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے ہو تو جو جاننے والے لوگ ہیں ان سے پوچھ کر عمل کر لیا کرو۔ عمل کر لینا اور دین کی سمجھ بوجھ کا حاصل ہو جانا اور دین کے بتلائی ہوئی باتوں کا زندگی میں آ جانا، یہ آدمی کی نجات کے لیے کافی ہے۔ دلائل کا جاننا ضروری نہیں ہے۔ ہر سال 25 سے 30 لاکھ لوگ حج کرتے ہیں، لیکن سارے لوگوں کو نہیں پتا ہوتا ہے کہ قرآن کی کس آیت میں حج کا ذکر کیا گیا، حدیث کی کون سی کتاب میں حج کا تذکرہ کیا گیا، کس حدیث کے اندر اس کا تذکرہ کیا گیا، آیا صحیح حدیث میں کیا گیا یا ضعیف حدیث میں کیا گیا، آیا امام بخاری نے نقل کیا یا امام مسلم نے نقل کیا، وغیرہ تفصیلات کا علم 25 لاکھ سے زائد لوگوں کو نہیں ہوتا ہے، مگر حج کر رہے ہیں، جو عمل جس وقت کرنا ہے اس وقت میں کر رہے ہیں،
جب طواف کرنا ہے طواف کر رہے ہیں، جب میدان عرفہ میں وقوف کرنا ہے اس وقت پہ میدان عرفہ میں وقوف کر رہے ہیں، جہاں ظہر اور عصر کو ملا کر پڑھنا ہے وہاں ظہر اور عصر کو ملا کر پڑھ رہے ہیں، جہاں مغرب اور عشاء کو ملا کر پڑھنا ہے وہاں مغرب اور عشاء کو ملا کر پڑھ رہے ہیں، کہاں سے احرام باندھنا ہے وہاں سے احرام باندھ رہے ہیں، احرام کی حالت میں جن چیزوں سے بچنا ہے ان چیزوں سے بچ رہے ہیں۔ مگر کس حدیث میں ان باتوں کا تذکرہ ہے؟ 25 لاکھ بلکہ سمجھ لیجیے آپ تقریباً 30 لاکھ لوگوں کو اس کا پتہ نہیں ہوتا ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو دلائل کا علم ہوتا ہے، تو دلائل کا جاننا سب کے لیے ضروری نہیں ہے، مسائل کا جاننا ضروری ہے، مسائل کو جان کر اپنی زندگی میں عمل میں لانا ضروری ہے۔ اسی چیز کو اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے وضاحت سے بتلایا، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، نہیں جانتے ہو تو جاننے والوں سے پوچھ کر عمل کر لیا کرو۔ یہ تھوڑی سی تمہیدی گفتگو ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ مسائل جو اس وقت میں حج اور عمرے کے بتلائے جائیں گے وہ مسائل ہم سمجھیں، مسائل جو بتلائے جا رہے ہیں اس کو سمجھیں، اپنے ذہن میں محفوظ رکھیں اور اس کو عمل میں لانے کی کوشش کریں، کیونکہ یہی تفقہ ہے، یہی دین کی سمجھ ہے، یہی اللہ تعالیٰ خیر اور بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں، یہی ہے کہ بندہ سمجھ کر عمل کر لے۔ دلیل اگرچہ پتہ نہیں ہو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، ہاں دلیل اگر جاننا چاہتے ہیں جان لیں، کوئی ممانعت بھی نہیں ہے، کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہے، کوئی پابندی بھی نہیں ہے کہ علماء ایسا کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ قرآن مت دیکھو، آپ بخاری مت دیکھو، آپ مسلم مت دیکھو، آپ ترمذی مت دیکھو، کبھی نہیں کہتے ہیں، کہتے ہیں پہلے اپنے اندر ایبلٹیز اور قابلیت پیدا کرو اس درجے کی، اگر پیدا کر لو تو پھر دیکھو، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ آج کل بہت سارے لوگ ہیں اس طرح کی باتوں کا چرچا کرتے ہیں کہ بھائی نماز آپ پڑھ رہے ہو کس حدیث میں ہے آپ کو جاننا ضروری ہے، آپ حج کر رہے ہو کس حدیث میں ہے آپ کو جاننا ضروری ہے۔ اللہ کے بندو یہ صحیح بات نہیں ہے، صحیح بات یہ ہے کہ عمل کا صحیح ہونا ضروری ہے، صحیح بات یہ ہے کہ بس مسائل کا جان لینا ضروری ہے، دلائل جاننا بالکل ضروری نہیں ہے، جان لیں گے تو واہ واہ، نور علی نور، بہت اچھی بات ہے، فبیہا ونعمت، نہیں جانیں گے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کیونکہ وہ لازم ضروری اور فرض نہیں ہے، بس مسائل سے واقفیت ضروری ہے، بنیادی بات یہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر اور بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں اس کو دین کی سمجھ بوجھ عطا فرماتے ہیں، صحیح مزاج ہو، سنجیدگی ہو، نرمی ہو اس کے مزاج کے اندر، مسائل کو وہ جان جان کر عمل کرتا ہو، یہ بہت بڑی خیر کی چیز ہے۔ تو یہ تمہیدی گفتگو آپ ذہن میں رکھیں۔ پھر اس کے بعد چند باتیں آپ حضرات کو بتلائی جاتی ہیں۔ ایک اور اہم بات ہم آپ کو اس بات کی طرف توجہ دلائیں کہ دلائل کا جاننا کیوں ضروری نہیں ہے؟ ضروری نہیں ہے اس وجہ سے بھی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی جگہ پر، پورے قرآن میں کئی جگہ پر جنتی لوگوں کا تذکرہ فرمایا اور یہ کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوتی، ان کو ایسے باغات ملیں گے جن باغات کے نیچے سے نہریں جاری ہوتی ہوں گی، اور ان کو وہاں پر پاکیزہ جوڑے ملیں گے جو ہر قسم کی گندگی، غلادت، تھوک، دھوپ، پیشاب، پخانہ اور حید و نفاس وغیرہ گندگیوں سے پاک ہوں گے، ایسے جوڑے جنت کے اندر عطا کیے جائیں گے۔ یہ ساری فضیلتیں اللہ رب العزت نے جن لوگوں کو بیان فرمائی ان کے دو صفات اللہ نے بیان فرمائے، الذین آمنوا وعملوا الصالحات، نمبر 1 وہ لوگ جو ایمان والے ہوں، نمبر 2 ان کے اعمال اچھے ہوں۔ دو باتیں اللہ رب العزت نے بیان فرمائی، کہیں پر بھی یہ نہیں کہا کہ ایسے انعامات ان لوگوں کو ملیں گے جو ایمان والے ہو اور دلائل کے جاننے والے ہو، نہیں فرمایا ایسے اللہ رب العزت نے، بلکہ یہ فرمایا ایمان والے ہوں اور نیک اعمال کرنے والے ہوں، چاہے وہ نیک اعمال کسی سے پوچھنے کے ذریعے سے معلوم ہو جائیں، چاہے وہ نیک اعمال خود جان کر کے معلوم ہو جائیں دلائل کے ذریعے سے، راستے بہت ہیں مگر کافی اتنا ہے کہ ایمان ہو اور اعمال صالحہ ہو، درست اعمال ہوں۔ تو بہرحال ان باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے مسائل کا ہم علم رکھیں اور جو چند اہم اور ضروری باتیں آپ حضرات کے سامنے بتلائی جائیں گی اس کو جانیں، اس کو سمجھیں، کتنے اہم مسائل ہیں۔ بہرحال حج اور عمرے کے تعلق سے کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے گزشتہ جمعوں میں رکھی گئی ہیں، اس وقت کچھ مسائل بتلائے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی پر قرضے ہوں اور وہ اپنے ذمے قرضے رکھنے کے باوجود حج کرنے کے لیے جا رہا ہو تو اس کا کیا حکم ہے؟ کیا اس کو ایسا کرنا چاہیے؟ کیا ایسا کرنا اسلام میں پسندیدہ ہے؟ ارے بھائی میں حج کو جا رہا ہوں، میں عمرے کو جا رہا ہوں، اتنا بڑا کام میں کرنے کے لیے جا رہا ہوں، اللہ کے آگے سر جھکانے کے لیے میں جا رہا ہوں، میں کعبۃ اللہ کا طواف کرنے کے لیے جا رہا ہوں، میں صفا و مروہ کی سعی کرنے کے لیے جا رہا ہوں، اتنا بڑا کام میں
کرنے کے لیے جا رہا ہوں، مجھے جانے دو، مجھے روکو مت۔ یہ بات صحیح نہیں ہے معزز دوستو، بزرگوں، عزیز ساتھیوں۔ ہاں، حج کرنا ایک وقت آئے گا تب فرض ہو جائے گا، جبکہ انسان کے اوپر کسی کا قرضہ نہ ہو اور وہ واپس آنے تک کے لیے خود کا اور اپنے گھر والوں کا انتظام کر کے جا سکتا ہو تو اس کے لیے حج کا ادا کرنا واجب ہوتا ہے۔ اگر اس کے ذمے قرضوں کے قرضے پڑے ہوئے ہیں، اب اس کے پاس کچھ پیسے آ گئے، وہ یہ سوچ رہا ہے کہ میں حج کر لوں گا، میں عمرہ کر لوں گا، یقیناً حج کرنا اچھی بات ہے، عمرہ کرنا اچھی بات ہے، لیکن کیا ان حالات میں اچھی بات ہے؟ کیا قرضہ رکھ کر کے حج کرنا اچھی بات ہے؟ یہ صحیح نہیں ہے۔ کوئی شخص کہنے لگے کہ بھائی میں صدقہ و خیرات کرنا چاہتا ہوں، میں غریبوں کی ہمدردی اور ان کے ساتھ غم گساری کرنا چاہتا ہوں، ان کو کپڑے پہنانا چاہتا ہوں، اب اس کام کے لیے وہ دوسروں کا حق مارے، دوسروں کے پاس سے پیسہ چھینے، دوسروں کے پاس سے قرضے لے اور اس کو ادا نہ کرے، صرف پیسے اپنے پاس بھر لے اور جب قرضے مانگنے والے آئے تو اس وقت ان سے مکر جائے اور کہنے لگے کہ کوئی قرضہ ورضہ میرے ذمے نہیں ہے۔ اب دوسروں سے کہے کہ بھائی میں تو غریبوں کو کھلا رہا ہوں، میں تو بھوکوں کو کھلا رہا ہوں، میں تو پیاسوں کو پلا رہا ہوں، میں تو ننگوں کو پہنا رہا ہوں، کیا حرج کی بات ہے؟ یقیناً حرج کی بات ہے، کیونکہ اپنے ذمے گناہ رکھتے ہوئے ایک نیک اعمال کی طرف میں جا رہے ہیں، وہ بھی ایسا گناہ کہ وہ اللہ رب العزت معاف نہیں فرمائیں گے۔ کسی کا قرضہ اپنے ذمے رکھ لینا اور حیثیت ہونے کے باوجود قرضہ ادا نہ کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، مثل الغنی ظلم، مالدار شخص کا وسعت رکھتے ہوئے، حیثیت رکھتے ہوئے قرضہ ادا نہ کرنا اور قرضہ مانگنے والے کو ٹال مٹول کرنا کہ بھئی بعد میں دے دوں گا، بعد میں دے دوں گا، بعد میں دے دوں گا، اللہ کے نبی نے فرمایا ظلم ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ معزز دوستو، بزرگوں، عزیز ساتھیوں اور صاحبوں، سمجھنے کی بات ہے، قرضہ اپنے ذمہ رکھ لیا، پیسہ آ رہا ہے مگر دے نہیں رہے ہیں، بلا وجہ کے اس کو ٹال مٹول کر رہے ہیں، دے سکتے ہیں کچھ اپنی ضرورت کے لیے رکھ کر اور کچھ اس کا قرضہ ادا کر سکتے ہیں، لیکن نہیں، اپنی ضروریات اپنے سامنے ہیں، اپنی خواہشات اپنے سامنے ہیں، اپنے نیک اعمال اپنے سامنے ہیں، چاہے سامنے والے کا قرضہ ڈوبتا ہو ڈوب جائے، اس کا حق مارا جاتا ہو مارا جائے، بعد میں دیکھیں گے، زندگی باقی ہو تو ادا کریں گے، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سختی سے منع فرمایا۔ اندازہ کریں اگر کسی صحابی کا انتقال ہو جاتا، ہما و شما کی بات نہیں ہے، آج 1400 سال بعد کے مسلمانوں کی بات نہیں ہے، ان لوگوں کی بات نہیں ہے کہ جو صبح کو ہم جس حالت میں ہوتے ہیں، اگر ہماری صبح ایمان کی حالت میں ہوتی ہے تو شام پتہ نہیں کس حالت میں ہوگی، ہماری شام ایمان کی حالت میں ہوتی ہے تو صبح پتہ نہیں کس حالت میں ہوگی، ہمارے مسجد کے اندر ہم ایمان والے ہوتے ہیں، مسجد سے باہر نکلنے کے بعد کس حالت میں ہوں گے کوئی پتہ نہیں، گھر میں ایمان کی حالت میں ہوتے ہیں تو دعوتوں میں کس حالت میں ہوں گے کوئی پتہ نہیں، تنہائی میں ایمان والے ہوتے ہیں تو جلوت میں اور لوگوں کے سامنے اور مجمع میں جلوسوں میں کس حال میں ہوں گے اس کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ ایسے ہم ہیں آج 1400 سال بعد کے یہ حالات رکھنے والے مسلمانوں کے بارے میں نہیں، وہ اولین سابقین اولین صحابہ کرام کے زمانے کی بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر کسی صحابی کا انتقال ہو جاتا اور ان کے ذمے قرضہ ہوتا اور جنازہ مسجد میں لایا جاتا اور کہا جاتا کہ اللہ کے نبی نماز جنازہ پڑھا دیجئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے کہ بھائی حل علیہ دین، کیا اس کے ذمے قرضہ باقی ہے؟ اگر لوگ کہتے کہ ہاں تو اللہ کے نبی فرماتے اللہ اکبر، کیسی خطرناک بات ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے صلو علی صاحبکم، اپنے ساتھی کی نماز جنازہ تم پڑھ لو، میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھوں گا۔ اندازہ کریں کیسی خطرناک بات ہے قرضوں کا اپنے ذمہ رکھ لینا اور ادا نہ کرنا۔ نہیں، پیسے ہیں حج کریں گے، عمرہ کریں گے، قرض ادا نہیں کریں گے، یہ بات غلط ہے۔ صحابہ کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول ہے کہ اگر ان کے ذمے قرضہ ہوتا تو اللہ کے نبی فرماتے کہ اپنے ساتھی کی نماز جنازہ تم پڑھ لو، یہاں تک کہ اگر کوئی صحابی ذمہ داری لے لیتے، اللہ کے نبی میں ان کا قرضہ ادا کرنے کی ذمہ داری لیتا ہوں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نماز جنازہ پڑھایا کرتے تھے۔
اندازہ کریں. اس لیے معزز دوستوں بزرگوں یہ مسئلہ ذہن میں رکھیے گا, اگر کسی کے ذمے قرضہ ہے تو قرضہ ادا نہ کر کے حج اور عمرے کو جانا شریعت نے اس کے ذمے واجب نہیں کیا ہے. قرضے کا ادا کرنا اس کے ذمے واجب ہے. پہلے قرضہ ادا کرے, قرضہ ادا کر دینے کے بعد اگر اتنے پیسے بن رہے ہوں کہ اس میں حج کر سکتا ہے تو حج کرنا فرض ہے, اور اگر حج کے پیسے نہیں بنتے ہیں صرف عمرہ کر سکتا ہے تو عمرہ کر لے, اجازت ہے, کوئی حرج کی بات نہیں ہے. مگر پہلے قرضوں کا ادا کرنا لازم ہے. اس بات کی طرف توجہ دیجیے گا. ایک مسئلہ یہ ہے. اسی طریقے سے ایک اور اہم مسئلہ ہے رشتہ داریاں توڑ کر حج اور عمرے کو جانا. بہت سارے لوگ وہ ہوتے ہیں بھائی میں حج کے لیے جا رہا ہوں, قصہ ختم. بہت سی رشتہ داریاں پہلے توڑے ہوئے ہیں اور آنے کے بعد کیا حال ہوگا وہ بھی پتہ نہیں ہے. واقعاتاً حج کو جانا اہم بات ہے اور اس وقت میں تھوڑا معافی تلافی کر لینا چاہیے, کیونکہ حقوق العباد جو ہوتے ہیں نا وہ جب تک بندہ معاف نہیں کرتا تب تک اللہ رب العزت بھی معاف نہیں فرماتے ہیں. یہاں تک کہ رشتہ داریوں کو توڑنا ایسا سخت گناہ اور گناہ کبیرہ ہے کہ کل قیامت کے دن میدان محشر میں جب بندے کا حساب کتاب ہوتا ہوگا تو رشتہ داری سامنے آ کر کے کھڑی ہو جائے گی اور کہے گی اللہ رب العزت سے کہ اے اللہ اس نے مجھے دنیا میں توڑا تھا, آپ اسے توڑ دیجئے. اور جو رشتہ داریوں کو جوڑتا ہے اس کے بارے میں کہے گی کہ اے اللہ یہ مجھے دنیا میں جوڑا کرتا تھا, آج آپ اس کے معاملے کو جوڑ دیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت قاطع, رشتہ داریوں کو توڑنے والا جنت کے اندر ہرگز داخل نہیں ہو سکتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کا مال بڑھا دیا جائے, اس کی عمر زیادہ کر دی جائے, فلیصل رحمہ, تو وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے اور رشتہ داریوں کو جوڑنے کی فکر کرے. یہ اہم بات ہے. بہرحال رشتہ داریوں کو جوڑنا, اگر ٹوٹی ہوئی رشتہ داریاں ہوں تو معافی تلافی کرنا حج کو جانے سے پہلے بہت اہم چیز ہے. ورنہ گئے تو صحیح وہاں پر اپنے گناہوں کی معافی تلافی تو کر لی, صرف وہ گناہ معاف ہو جائیں گے جو گناہ اس نے اپنی ذات کے بارے میں کیے تھے, اور اللہ رب العزت سے ڈائریکٹلی جس کا تعلق تھا وہ گناہ معاف ہو جائیں گے. بندوں سے متعلق گناہ معاف نہیں ہوں گے. گناہوں کے معاف ہونے کے لیے شرائط ہیں. نمبر 1 توبہ کرے. توبہ کرنے کے طریقے ہیں. نمبر 1 وہ گناہ کو پریزنٹلی فی الحال وہ اس گناہ کو چھوڑ دے. نمبر 2 آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا اس کا ارادہ ہو. نمبر 3 جو گناہ ہو چکا ہے اس کے اوپر شرمندگی, ندامت اور افسوس اس کو ہو. نمبر 4 اگر بندے کا حق متعلق تھا تو بندے کا حق ادا کرے اور اسے معافی تلافی کرے, تب جا کر کے توبہ مکمل ہوتی ہے. ورنہ حج کو تو جائیں گے اور واپس آ جائیں گے, ان کے اپنے جو گناہ تھے اس کی ذات سے متعلق, اللہ رب العزت کی ذات سے متعلق, اللہ وہ تو معاف فرما دیں گے, مگر بندوں کے متعلق جو حقوق اور گناہ باقی رہ گئے تھے اس کو معاف نہیں کیا جائے گا. اور اس بات سے اندازہ کر لیں اگر جانے سے پہلے بھی معافی نہیں مانگی اور آنے کے بعد بھی, عجیب و غریب ہمارے زمانے میں طریقے چل رہے ہیں. بس اللہ رحم فرمائے, انانیت من چوندی گرے نے, میری طرح کوئی اور نہیں ہے, میں کیوں ان کے سامنے جھکوں, ان کو آ کر کے میرے سامنے جھکنا چاہیے. عجیب و غریب باتوں کو بنیاد بنا کر رشتہ داریاں توڑی جاتی ہیں. پہلے سے کسی وجہ سے رشتہ داری ٹوٹی ہوئی تھی, اب جناب حج یا عمرے کو جا رہے ہیں تو یہ سوچ لیں اور یہ سوچ کر آگے بڑھنے میں آر محسوس کرتے ہیں کہ ارے میں اتنی عظیم جگہ پہ جا رہا ہوں کہ اب بھی وہ مجھ سے ملنے کے لیے نہیں آ سکتے ہیں, ان کو آنا چاہیے تھا. یہاں یہ جناب نے یہ سوچ بنا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور سامنے والا یہ سوچتا ہے کہ ارے جانے دو, بڑا نیک کام کرنے کے لیے جا رہا ہے لیکن رشتہ داریاں توڑ کر کے بیٹھا ہوا ہے, جانے سے پہلے ہمارے پاس ملنے کے لیے آنا چاہیے تھا. نہ وہ جھکیں گے نہ یہ جھکیں گے, دونوں طرف سے رشتہ داریاں ٹوٹی ہوئی ہیں. معزز دوستوں بزرگوں یہ صحیح بات نہیں ہے. معافی تلافی ہو ایک دوسرے کے ساتھ, پھر حج کو جائیں تو بندوں کے حقوق کو تو ہم نے پہلے ہی معاف کروا لیا, اب جو گناہ بچ گئے تھے اس کو بھی ہم معاف کروا کے آئیں گے انشاءاللہ. پھر وہ فضیلت ملے گی جو گزشتہ جمعہ بتلائی گئی تھی کہ رجع کیوم ولدتہ امہ, کہ وہ اس حال میں واپس لوٹے گا جیسا کہ ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے. تب ملے گی یہ فضیلت, مگر نہیں جانے سے پہلے رشتہ داریاں ٹوٹی اور آنے کے بعد بھی جناب حج سے آئے ہیں, آنے کے بعد اب عمرے آنے کے بعد ایک دعوت وغیرہ کر دیں گے, اگر اس میں وہ نہیں آئے تو ہاں میں حج کو جا کر کے آیا ہوں, میں نے ان کو دعوت دی ہے, میری دعوت پر نہیں آئیں گے. ایسے کیسے, میں اتنی عظیم جگہ پر جا کے آ رہا ہوں, مجھ سے ملنے کے لیے نہیں آئیں گے. آنے کے بعد برازگیاں دل میں رکھ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں,
وہی چال بے ڈھنگی جو پہلے تھی سو اب بھی ہے، جو گناہ پہلے تھے وہ گناہ اب بھی ہے، جو رشتہ داریوں کا توڑنا پہلے تھا وہ رشتہ داریوں کا توڑنا اب بھی ہے، جو لوگوں کے حقوق دبانا پہلے تھا وہ حقوق دبانا اب بھی ہے، جو قرضے پہلے اپنے ذمہ باقی رکھ لیے تھے وہ قرضے اب بھی اپنے ذمہ باقی رکھ لیے۔ یہ حج مبرور نہیں ہوا، یہ حج مقبول نہیں ہوا۔ جب حج مقبول نہیں ہوا، مبرور نہیں ہوا تو حج کے فضائل بھی حاصل نہیں ہوں گے۔ بس اتنا میرے ذمے جو کام تھا وہ ذمہ میں نے ادا کر لیا، قصہ ختم۔ بس ایسے ہی آئے مسجد میں گویا کہ سر جھکا لیا، سجدے کے لیے چوڑی جیسے چوٹ زمین پہ مارتی ہے ویسے مار لیا اور اٹھ کر کے چلے گئے۔ نماز کے فضائل کہاں، نماز کی فضیلتیں اور اللہ تعالیٰ کے وعدے کہاں؟ ان سب چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے اپنے اخلاق کو، اپنے طور طریق کو پاک صاف کرتے ہوئے حج کے لیے نکلنا چاہیے۔ تو دوسرا مسئلہ یہ ذہن میں رکھیے کہ اگر کسی کی رشتہ داریاں ٹوٹی ہوئی ہیں تو معافی تلافی کر لیں، اس کے بعد حج کے لیے جائیں۔ اگر معافی تلافی نہیں کی، بالفرض معافی تلافی نہیں کی اور حج کو جانے کا وقت آ گیا تو حج کو چلے جانا ضروری ہے، مگر ان تمام شرائط کے ساتھ جو بتائی گئی کہ جا کر آنے تک کا خرچہ ان کا اپنا بھی ہو سکتا ہو انتظام، اور دوسرا وہ اپنے گھر والوں کا بھی انتظام کر کے جا سکتا ہو، مگر بہرحال اتنی کوتاہی نہ کریں کہ ہمیں معافی تلافی کا وقت ہی نکل جائے۔ اگر رشتہ داریاں ہماری طرف سے ٹوٹی ہوئی ہیں اور اگر رشتہ داریاں سامنے والے کی طرف سے ٹوٹی ہوئی ہیں تب بھی کوشش کریں جوڑنے کی، آگے بڑھیں اور سلام کریں۔ ہم نے کوشش کر لی، ہم نے سلام کر لیا، سامنے والا پھر بھی جواب نہیں دیتا ہے، اب اس کے ذمے کوئی گناہ نہیں ہوگا، سارا گناہ سامنے والے کے ذمے ہوگا، اب اس کے اوپر کوئی پکڑ نہیں ہوگی، یہ بے فکری کے ساتھ حج کے لیے جا سکتا ہے، مگر ملنے کے اندر اخلاص نیت ہو، ملنے میں رشتہ داری کو جوڑنے کی نیت ہو، محض نہیں کہ بھائی میں حج کو جا رہا ہوں صرف اپنا ذمہ ختم کرنے کے لیے دور سے گئے السلام علیکم بولے نکل گئے، یہ طریقہ نہیں۔ عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، اپنی دل کے اندر ایک ندامت کے ساتھ میں ملے، اب پھر بھی سامنے والا نہیں ملتا ہے چھوڑو، اب سارا ذمہ اس کے اوپر چلا جائے گا۔ بہرحال یہ ایک اہم مسئلہ ہے، اس طرف توجہ دیجیے گا۔ اسی طریقے سے ایک اور اہم مسئلہ جو لوگوں میں چل پڑا ہے کہ حج کو جانے سے پہلے عقیقہ کرنا ضروری ہے۔ بہت سارے لوگوں کا عقیقہ نہیں ہوا ہوتا ہے تو وہ حج کو جانے سے پہلے سمجھتے ہیں کہ عقیقہ کرو تو ہی حج ہوگا ورنہ حج نہیں ہوگا۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں اسی طرح کا تصور ولیمہ، جب تک عقیقہ نہیں ہوا تب تک ان کا ولیمہ بھی نہیں ہوگا، ایسے تصورات ہیں، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ ہاں عقیقے کا کرنا سنت ہے، عقیقے کا کرنا مستحب ہے، مگر حج سے اس کا کوئی لنک نہیں ہے، ولیموں سے اس کا کوئی لنک نہیں ہے، وہ الگ عمل ہے، یہ الگ عمل ہے۔ اگر ہم نے کر لیا عقیقہ تو بہت اچھی بات ہے، نہیں کر لیا تو کوئی حرج کی بات نہیں، حج کا وقت آ گیا تو حج کے لیے نکلنا ضروری ہو جائے گا، کوئی عقیقے کی دعوت کا اہتمام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی بڑا فنکشن قائم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی بڑی پارٹیاں بنانے کی، پارٹیز کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن نہیں ہوگا ہم دعوت کریں گے عقیقے کی، سب کو بلائیں گے پھر حج کو جائیں گے، نہیں، یہ سب ضروری باتیں نہیں ہیں۔ حج کے لیے عقیقے کا کرنا ضروری نہیں ہے۔ ہاں عقیقے کے اپنے مسائل ہیں، انشاءاللہ میں ایک جمعہ مستقل عقیقے کے مسائل پر آپ حضرات کے سامنے رکھیں گے، جس میں عقیقے کے اندر ہونے والی کوتاہیاں، اور اس میں بھی بہت ساری باتیں ہیں جس میں کچھ کوتاہیاں ہیں، کچھ باتوں کو سنت کے مطابق کرنا ضروری ہے وغیرہ وغیرہ، انشاءاللہ اس کی تفصیل بعد میں رکھیں گے۔ فی الحال اتنا ذہن میں رکھیے حج کرنے کے لیے عقیقے کا کرنا ضروری نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور اہم مسئلہ جو بعض لوگوں کو دیکھا گیا، بعض لوگ حج کو جاتے ہیں نا تو کچھ حج کو نہ جانے والے لوگ کیا کرتے ہیں، اپنی طرف سے پیسے وغیرہ اکٹھا کر کے کہتے ہیں کہ یہ پیسے لے جائیے اور ان پیسوں سے مکہ مدینہ کے کبوتروں کو دانے کھلوائیے، مکہ مدینہ کے کبوتروں کو دانے کھلوائیے۔ یہ سوچ فی نفسی ہی مکہ مدینہ کے کبوتروں کو دانے کھلانا بظاہر یہ سوچ بری نہیں ہے، مگر معزز دوستو بزرگوں، جیسا کہ ہم نے گزشتہ جمعہ حضرات کے سامنے بات رکھی ہے، مکہ مدینہ کے کبوتر ہوں یا کسی اور جگہ کے کبوتر ہوں، کبوتروں کو دانا کھلانے سے افضل یہ ہے اپنے رشتہ داروں، اپنے دوست و احباب، متعلقین، اپنے پڑوس، اپنے محلے میں بھوک سے مرنے والے لوگ، پیاس سے مرنے والے لوگ، کپڑے نہ ہونے کی وجہ سے ننگے رہنے والے لوگ، ان کی ضروریات کا انتظام کرنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ ارے پرندوں کا انتظام بھی اللہ نے لیا، انسانوں کا انتظام بھی اللہ نے لیا، ساری مخلوق کا انتظام اللہ نے لیا، لیکن پرندوں کی ضروریات پوری کرنے کا حکم نہیں دیا، ان کی ضروریات
ضروریات تو اللہ تعالیٰ براہ راست پوری فرمائیں گے. انسانوں کی ضروریات پوری کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا. باہم ایک دوسرے کی ضروریات پوری کرنے کی فکر کرو. تو مکہ مدینہ کے کبوتروں کو دانا دیں اس سے بہتر یہ ہے کہ انسانوں کو کھانا دیں. یہاں پر انسانوں کو پینے کے لیے پانی دیں, یہاں پر انسانوں کو پہننے کے لیے کپڑے دیں. یہ اس سے زیادہ ضروری بات ہے. بہت ساری بچیوں کی شادیاں ہوتی ہیں, بڑے محتاج ضرورت مند قرضوں کے اندر جاتے ہیں, وہ ان کی فکر کریں, پیسے بچائیں, بچا کر کے ان پر لگائیں, انشاءاللہ بڑا اجر ملے گا. بہرحال اس بات کی طرف توجہ دیجیے گا, یہ ایک اہم چیز ہے. اسی طریقے کے اوپر ایک اور اہم مسئلہ یہ ہے, بعض حضرات ایسے تو عام طور سے نہیں ہوتا ہے الحمدللہ, لیکن کچھ مہینوں پہلے ایک بات چلی تھی پیپروں کے اندر, بڑی زینت بھی بنی کہ کسی صاحب نے نظر مانی تھی کہ کہیں وہ بنگلور وغیرہ سے نکلے تھے, پیدل حج کے لیے میں جا رہا ہوں, پیدل حج کرنے کی نیت سے جناب نکلے اور جا رہے ہیں, کہیں یہاں پر پڑاؤ کیا, کہیں یہاں پر پڑاؤ کیا. اب لوگوں میں وہ ہو کیا واہ واہ ان کی ہو رہی ہے, جہاں جاتے ہیں وہاں پر مجمع اکٹھا ہو جاتا ہے کہ بھائی یہ پیدل حج کو جا رہے ہیں, فلاں مسجد میں رکے 10 لوگ ملنے کے لیے وہاں چلے گئے, فلاں جگہ پر گئے 10 لوگ ملنے کے لیے وہاں چلے گئے. ہر پیپر میں آ رہا ہے, ہر جگہ کی نیوز بن رہا ہے. عجیب و غریب بات ہے, انگریزوں کے اندر یہ بات بڑی عمدہ ہے. وہ لوگ کیا کیا کے ارادے کر لیتے ہیں کہ میں فلاں ٹاور پہ چڑھوں گا, میں ایسا کروں گا, میں ویسا کروں گا. خود مر بھی جائے اس کو فکر نہیں, لیکن اپنا نام دنیا میں کر کے جائے, اس بات کی اس کو فکر ہوتی ہے. اسلام میں اس کی کیا حیثیت ہے؟ اگر کوئی یوں نظر مانے کہ میں پیدل حج کو جاؤں گا, اسلام میں اس کی کیا حیثیت ہے؟ مسئلے کے اعتبار سے اگر زیادہ دور نہ ہو, قریب میں ہو, اور کوئی شخص بآسانی پیدل جا سکتا ہو, اور کسی نے ایسی نظر مان لی نظر, اور وہ پورا کرنا چاہتا ہے تو کر لے, کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن کیا ایسی نظر ماننا چاہیے؟ کیا ایسی نظر کرنا چاہیے؟ نہیں کرنا چاہیے ایسی نظر. اسلام نے اس بات کی اجازت نہیں دی. اور اگر کوئی بہت دور کا رہنے والا ہو, جس کو پہنچنے کے لیے مسائل کا سامنا کرنا پڑے, اور وہ ایسی نظر کر کے حج کے لیے جا رہا ہو پیدل, اس سلسلے میں احادیث میں کیا تذکرہ ملتا ہے؟ بخاری اور مسلم شریف کی روایت ہے, حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بوڑھے کو دیکھا, یہادی بین ابنیہ, جو اپنے 2 بیٹوں کے درمیان سہارا لے کر کے ڈھیلا ہو کر کے ڈلتے ڈلتے جا رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے بوڑھے کو دیکھا, پھر فرمایا ما بالو ھذا, اس شخص کا کیا حال ہے, کیوں ایسے لڑک رہا ہے, کیوں 2 بیٹوں کے سہارے پر ایسے چل رہا ہے؟ تو لوگوں نے کہا نظر ان یمشی الی بیت اللہ تعالی, اللہ کے نبی اس شخص نے نظر مانی ہے کہ یہ پیدل حج کرنے کے لیے جائے گا, یہ پیدل حج کرنے کے لیے جائے گا, اس بات کی نظر مانی ہے, اور پیدل جاتے جاتے وہ تھک چکا ہے, اس لیے وہ بیٹوں کا سہارا لے کر کے جا رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالی ان تعذیب ھذا نفسہ لغنی, اللہ تعالی اس شخص کے اپنے آپ کو سزا دینے سے بالکل بے نیاز ہے. یہ اپنے آپ کو سزا دے رہا ہے, اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امرہ ان یرکب, اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بھائی اسے کہو کہ وہ سوار ہو جائے, سوار ہو کر کے حج کو جائے. اس طریقے کے اوپر پیدل جانا اور یہ سمجھنا کہ بڑی نیکی ہے, میں ایسا کروں گا, اللہ تعالیٰ کو اس نیکی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اسی طریقے پر ابو داؤد شریف کی ایک حدیث میں آتا ہے, حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے, کہتے ہیں کہ ایک صحابی ہیں عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ, ان کی بہن صاحبہ نے نظر مانی تھی ان تحج, یہ کہ وہ حج کریں گی ماشیتن, پیدل حج کریں گی, اس بات کی انہوں نے نظر مانی. وَإِنَّهَا لَا تُطِيقُ ذَلِكَ, صحابی فرماتے ہیں کہ انہوں نے نظر تو مانی مگر ان میں جانے کی طاقت نہیں تھی اتنی دور. نظر مان لی, اب نظر مان کر کے جا نہیں سکتی ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لغنی عن مشی اختی کا, فرمایا کہ ان سے کہہ دو عقبہ بن عامر سے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری بہن کے پیدل حج کرنے سے بالکل بے نیاز ہے, اللہ کو اس کی ضرورت نہیں ہے. پھر حکم دیا کہ وہ سوار ہو جائیں. سوار ہونے کے ساتھ چونکہ ان کی نظر ٹوٹ گئی, نظر تو انہوں نے مانی تھی پیدل جانے کی, اب نظر ٹوٹ گئی تو کیا کرے, اس کی جگہ پر ایک جانور ذبح کر دے, ایک دم دے دے, ایک بدنہ دے دے, جو اس کا حکم ہوگا نظر وغیرہ کے, اس کے بارے میں فرمایا اس کا کفارہ دے دے. بہرحال ہمارے سامنے یہ اہم مسئلہ آیا ان احادیث کی روشنی میں
کہ اگر کسی نے پیدل جانے کی نظر مانی، قریب میں ہے جا سکتا ہے تو وہ اپنی نظر کو پورا کر لے، اور اگر دور ہے نہیں جا سکتا ہے تو اپنی قسم کو اور اپنی نظر کو توڑ دے، اس کا کفارہ دے دے اور سوار ہو کر کے چلا جائے۔ باقی ایسی نظر ماننا چاہیے، ایسی نظر بالکل نہیں ماننا چاہیے، یہ بات صحیح نہیں ہے، اسلام نے اس طرح کی باتوں سے منع کیا ہے۔ ایک بات یہ ذہن میں رکھیے گا، خامخواہی بلا وجہ کے اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنا اور مصیبت میں ڈالنا یہ اسلام نے کبھی پسند نہیں کیا۔ لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے۔ رہبانیت بیوی بچوں کو چھوڑ دیا اور رشتہ داروں کو چھوڑ دیا، دوست و احباب کو چھوڑ دیا، میں اکیلا کہیں جاؤں گا جنگل میں، وہاں بیٹھ کر کے عبادت کر لوں گا، میں سب سے قطع تعلق کر لوں گا، میں ہوں گا بس میرے اللہ ہوں گے، فیما بینی و بین اللہ، میں میرے اللہ دیکھ لیں گے، مجھے دنیا والوں کی کیا ضرورت، مجھے دوست و احباب کی کیا ضرورت، مجھے ماں باپ کی کیا ضرورت، سب سے قطع تعلق کر کے تنہا کسی کمرے میں کونے میں جا کر کے بیٹھ گیا، یا کہیں جنگل میں چلا گیا، یا کہیں خیمہ لگا لیا اور لگا کر کے وہاں عبادت کرنے کے لیے پڑا رہ گیا۔ پسند ہی نہیں ہے اسلام کے اندر یہ بات۔ لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں کوئی رہبانیت نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تم کو بہترین امت بنایا ہے، معتدل امت بنایا ہے، جس کے اندر اعتدال ہے، دین بھی ہے، دنیا بھی ہے، جس کے اندر رشتہ داریاں بھی ہیں، دوست و احباب بھی ہیں، اللہ کے حقوق بھی ہیں، بندوں کے حقوق بھی ہیں، بہت ساری چیزوں کے حقوق اللہ نے بتلائے ہیں۔ دونوں چیزوں کو لے کر چلنا یہ اسلام کا اہم حصہ ہے۔ اس بات کی طرف توجہ دلائی گئی۔ ایک حدیث میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ وہ ایمان والا جو لوگوں سے ملتا جلتا نہیں، الگ تھلگ رہتا ہے، اور دوسرا وہ ایمان والا جو لوگوں سے ملتا جلتا ہے اور ان سے پہنچنے والی تکلیفوں کے اوپر صبر کرتا ہے اور اس کو برداشت کرتا ہے۔ تو ان دونوں ایمان والوں میں دوسرا ایمان والا جو لوگوں کے ساتھ رہتا ہے، ان سے پہنچنے والی تکلیفوں کے اوپر برداشت کرتا ہے اور صبر کرتا ہے، فرمایا یہ پہلے ایمان والے سے بہت زیادہ بہتر ہے۔ اہم بات ہے، اسلام سب کے حقوق کی تعلیم دیتا ہے، اعتدال کی تعلیم دیتا ہے، خود اپنی جان کی حفاظت کی تعلیم اور دوسروں کے حقوق کی حفاظت کی تعلیم دیتا ہے۔ ایک مرتبہ ایسے ہی ہوا تھا، کچھ صحابہ کرام نے نظر مان لی تھی اور قسمیں کھا لی تھی کہ آج کے بعد ہم ہمیشہ روزہ رکھیں گے۔ کسی نے قسم کھائی آج کے بعد میں کبھی بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا، کسی نے قسم کھائی آج کے بعد میں ہر رات کھڑے ہو کر کے نمازوں میں مشغول رہوں گا، عبادت کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ خطبہ دیتے ہوئے کہا لوگوں کو کیا ہو گیا کہ اس طرح کی نظریں مانتے ہیں کہ میں ایسا کروں گا، میں ایسا نہیں کروں گا، میں ویسا کروں گا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگوں سنو، تم سب میں سب سے زیادہ تقوی والا میں ہوں، تم سب میں سب سے زیادہ اللہ کا خوف رکھنے والا میں ہوں، تم سب میں سب سے زیادہ خشیت رکھنے والا میں ہوں، سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی رضا کو طلب کرنے والا میں ہوں۔ اس کے باوجود میں روزہ رکھتا بھی ہوں، روزہ نہیں بھی رکھتا ہوں، میں بیوی کے قریب جاتا بھی ہوں اور میں راتوں میں عبادت بھی کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے لیے میرا عمل نمونہ ہونا چاہیے۔ پھر فرمایا دوسری احادیث میں آتا ہے فَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، فرمایا سنو سنو، تمہارے جسم کا تم پر حق ہے، تمہاری آنکھوں کا تم پر حق ہے، تمہاری بیوی کا تم پر حق ہے، تمہارے پڑوس کا تم پر حق ہے۔ سب کے حقوق کو ادا کرتے ہوئے عبادت کرنا، سب کے حقوق کو ادا کرتے ہوئے اپنے دین و ایمان کو باقی رکھنا، یہ عبادت ہے، یہ شریعت ہے، یہ مذہب ہے، یہ مذہب اسلام ہے۔ اسلام میں یہ باتیں سکھاتا ہے، لیکن نہیں غلو کریں گے، غلو پسندی، بیٹھے تو مسجدوں میں بیٹھ گئے، ماں باپ بلا رہے ہیں وہاں نہیں جا رہے ہیں، اور کبھی تو دینداری کا غلبہ اتنا زیادہ ہو گیا لمبے لمبے جبے بھی پہن لیے، سر کے اوپر پگڑی بھی آ گئی، لیکن کمانے کی ضرورت نہیں، بیوی بچوں کی فکر کی ضرورت نہیں، یہ بات بھی غلط ہے۔ ہاں بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں دنیا میں پورا گھس گئے اور دوسری طرف دین کی ضرورت نہیں، ایسی ساری باتیں غلط ہے۔ دین بھی ہو دنیا بھی ہو، اعتدال ہے اسلام کے اندر، اس چیز کو لے کر کے چلنا معزز دوستوں اور بزرگوں اہم بات ہے، اس کی طرف ہمیں توجہ کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے ایک اور اہم مسئلہ ہے کہ بعض لوگ
یہ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ حج کے مہینوں میں، حج کے مہینے ہیں شوال، ذوالقعدہ اور ذی الحجہ کے 10 دن، شوال ذوالقعدہ ذی الحجہ کے 10 دن، یہ 2 مہینے 10 دن حج کے مہینے شمار ہوتے ہیں۔ اگر کوئی شخص ان مہینوں میں وہاں پہنچ جائے مکہ مکرمہ تو وہ صرف عمرہ کر کے واپس آ سکتا ہے یا اس کے لیے حج کرنا ضروری ہے؟ اس طرح کا ایک سوال ہوتا ہے۔ تو معزز دوستو بزرگوں، حج تو تب ہمارے ذمہ ضروری ہوگا جب ہم 9 تاریخ کو وہاں پر ہوں گے، کیونکہ حج کے جو اصل اعمال ہیں وہ 9 تاریخ سے شروع ہوتے ہیں۔ اصل اعمال ویسے تو 8ویں تاریخ سے اعمال شروع ہو جاتے ہیں، لیکن اصل اعمال 9 تاریخ سے شروع ہوتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر ہمیں وہاں جانے کا موقع مل گیا اور پھر 9 تاریخ تک رہنے کی ہمیں پرمیشن نہیں ہے، اجازت نہیں ہے، تو صرف عمرہ کر کے بھی واپس آ سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ چنانچہ حدیثوں میں آتا ہے، بخاری اور مسلم شریف کی حدیث میں حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں 4 عمرے کیے، ان چاروں عمروں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 عمروں کو ذوالقعدہ کے مہینے میں کیا۔ 3 عمرے آپ نے ذوالقعدہ کے مہینے میں کیے اور صرف 1 عمرہ آپ نے حج کے مہینے میں کیا۔ فرمایا کہ ایک عمرہ حدیبیہ کے موقع پر جو عمرہ کیا تھا وہ بھی ذوالقعدہ کے مہینے میں ہوا، حج سے پہلے والے مہینے میں۔ دوسرا عمرہ جو تھا وہ اس کے اگلے سال کیا، عمرہ حدیبیہ کے اگلے سال، وہ بھی ذوالقعدہ میں کیا۔ تیسرا عمرہ جو آپ نے کیا مقام جعرانہ سے کیا، وہ بھی آپ نے ذوالقعدہ میں کیا۔ چوتھا عمرہ جو آپ نے اپنے حج کے سال میں کیا تھا، پہلے عمرہ پھر حج دونوں ملا کر جو عام طور سے حاجی لوگ کرتے ہیں ویسا آپ نے کیا۔ تو یہ جو 3 عمرے ہیں نا ذوالقعدہ کے مہینے میں ہوئے، اس کے ساتھ حج نہیں تھا، صرف عمرہ تھا اس میں۔ اس سے بات پتا چلی کہ حج کے مہینوں میں صرف عمرہ کر سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اسی طریقے پر بخاری اور مسلم کی حدیث میں آتا ہے، امی جان عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جس سال ہم سب لوگ اللہ کے نبی کے ساتھ حج کرنے کے لیے گئے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حج کا جو سال تھا، اس سال جب ہم لوگ گئے حج کرنے کے لیے تو اس وقت میں بہت سارے لوگ حج کرنے کے لیے چلے تھے۔ فرمایا ان میں سے بعض وہ تھے جنہوں نے صرف عمرے کا احرام باندھا تھا، بعض وہ تھے جنہوں نے صرف حج کا احرام باندھا تھا، بعض وہ تھے جنہوں نے عمرہ اور حج کا احرام ایک ساتھ باندھا تھا۔ تو ان میں 3 کیٹیگریز ہیں، 3 قسمیں ہیں۔ ان میں سے ایک قسم ہے صرف عمرے کا احرام باندھا۔ اس سے بھی پتا چلا کہ حج کے مہینوں میں صرف عمرہ کر سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور بھی کچھ مسائل ہیں اور حج کا طریقہ بھی بتلانا ہے، انشاءاللہ تعالی وہ باتیں اگلے جمعہ کو آپ حضرات کے سامنے رکھی جائیں گی۔ بڑی اہم اور قیمتی باتیں ہیں، انشاءاللہ تعالی اگلے جمعہ کو بتلایا جائے گا۔ دعا فرمائیں کہ جو کچھ قرآن و سنت کی باتیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے رکھی جا رہی ہیں، چونکہ میں بھی محتاج ہوں، آپ حضرات بھی محتاج ہیں، سارے دوست و احباب محتاج ہیں، اللہ تعالی ہم میں سے ہر ایک کو دین سمجھنے اور سمجھ کر عمل کرنے، اگر نہیں جانتے ہیں تو علماء سے پوچھ کر اور جان کر عمل کرنے اور اپنے اعمال کو درستگی کے ساتھ ادا کرنے، عمل سے متعلق باتوں پر عمل کرنے، بچنے سے متعلق باتوں سے بچنے اور عقیدے سے متعلق باتوں پر عقیدہ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ آمین۔ بآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔